راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو سیرت کی سیریز چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے ایک نئے انداز میں سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں۔ سیرت سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پورا زمانہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر انداز ہوئے۔ مکہ اور مدینہ پھر پورے عرب میں جو حالات پیش آئے اور ان حالات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو رویہ اختیار کیا، اس سب میں رہنمائی کا بڑا سامان ہے۔ مکی عہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مادی لحاظ سے کمزور اور عددی لحاظ سے کم تر تھی۔ سماج مکمل طور سے مخلوط تھا۔ طاقت اور اکثریت پر مشتمل طبقہ اپنے مذہب و نظریے کو اقلیت پر بزور مسلط کرنے کے در پہ تھا۔ ایسے سنگین حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ صحابہ کرام کو کس رویے کی تعلیم دی؟ حالات کو مناسب رخ پر رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ان سوالات کے جوابات ضرور تلاش کرنے چاہیے۔ آج بھی دنیا کے وہ تمام علاقے جہاں مسلمان تعداد میں قلیل اور مادی وسائل کے لحاظ سے کمزور ہیں، مکے کے اسباق سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح ہیں، تو آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نصب العین سے وابستگی اور اس کے لیے وارفتگی اعلیٰ درجے کی تھی اور ہمیشہ اسی طرح رہی۔ راستہ روکنے یا بدلنے والی بہت سی رکاوٹیں آتی رہیں، لیکن نصب العین پر نگاہ مرکوز رہی اور قدم اسی کی طرف بڑھتے رہے۔ دھمکیوں اور سختیوں نے راستہ بند کرنے کی کوشش کی، ترغیبات اور پیشکشوں نے راستہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ساری کوششیں ناکام ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقصانات سے اپنے ساتھیوں کو بچانے کی تدبیریں تو کی، لیکن اسے اپنی کوششوں کا اصل مقصد نہیں بننے دیا۔ لوگ آپ کو اور آپ کی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے۔ آپ ضروری حد تک اس کا جواب بھی دیتے، لیکن اس میں الجھ کر آپ نے اپنی کوششوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ آپ پر ایمان لانے والے غلاموں اور لونڈیوں کو بری طرح ستایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خوشحال صحابہ کے ذریعے ان کو آزاد کرانے اور تحفظ دینے کا انتظام تو کیا، لیکن اپنی ساری توجہ اپنے نصب العین پر مرکوز رکھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیگر وقتی مسائل آتے اور حل ہوتے رہے، لیکن نصب العین کی طرف پیش قدمی جاری رہی۔ اس کے نتیجے میں قافلہ آگے بڑھتا گیا اور اس سے وابستہ افراد کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقتی مسائل کی شدت بھی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی۔ نصب العین پر ارتکاز کے نتیجے میں حبشہ کے بادشاہ کی حمایت حاصل ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بااثر لوگ شامل ہوئے اور اوس خزرج کے سرداروں نے اس دین کو سینے سے لگایا۔ وقتی مسائل میں الجھ جانے کی صورت میں یہ قوت حاصل نہ ہو پاتی۔ نصب العین پر ارتکاز نے دینی سطح کو بلند کیا، اخلاقی مضبوطی میں اضافہ کیا، نئے میدان کھولے اور دار ارقم میں جمع ہونے والوں کو 2 دہائیوں کے ختم ہوتے ہوتے تمام اہل عرب نے اپنی قیادت و سیادت سونپ دی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں مکی دور کی جتنی تصویریں ملتی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ تصویریں نماز اور صبر کی ہیں۔ مکے میں اسلام کا آغاز نماز سے ہوا اور اسلامی دعوت کا آغاز صبر سے ہوا۔ اسلام کے آغاز سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام میں داخل ہوئے، مختلف پوشیدہ مقامات پر نماز کا اہتمام کرنے لگے۔ پھر جیسے جیسے اسلام کی دعوت پھیلنے کی خبر مکے کے مشرکوں کو ہوتی گئی، ان کی طرف سے تعذیب اور جواب میں مسلمانوں کی طرف سے صبر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آخر وقت تک جاری رہا۔ تعذیب جتنی شدید تھی، صبر بھی اتنا ہی فولادی تھا۔ نماز اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے مومن کا تعلق بہت مضبوط ہے، اور صبر اس بات کی علامت ہے کہ مومن کا اپنے دین اور نصب العین سے رشتہ نہایت مضبوط ہے۔ اللہ سے مضبوط تعلق ہو تو توکل کی صفت پیدا ہوتی ہے، دین سے مضبوط تعلق ہو تو صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ صبر و توکل سے جو قوم آراستہ ہو جاتی ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ صبر و توکل ہوتا ہے تو آدمی بہت سے شدید خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ مثلاً وہ دل برداشتہ اور مایوس نہیں ہوتا، گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار نہیں ہوتا،
اشتعال اور جذباتیت کے جال میں نہیں پھنستا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنا راستہ نہیں بدلتا، منزل پر ہمیشہ نگاہ رکھتا ہے اور اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مرد مومن منزل تک پہنچنے کے لیے تیز رفتار ہوتا ہے لیکن جلد بازی نہیں کرتا۔ وہ اپنی بات رکھتا ہے، دوسروں کی بات سنتا ہے لیکن دوسروں کی باتوں میں الجھتا نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے 13 سال کی طویل اور شدید آزمائشوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے لیے عذاب کی دعا کی، نہ قنوت نازلہ پڑھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ زیادتیوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھی نہیں چھیڑی اور دین کے معاملے میں کسی سمجھوتے کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہ سب کچھ نماز اور صبر کی بدولت ہوا۔ مسلمان خواہ کتنے ہی زیادہ خطرات اور مسائل کے شکار ہوں، دینی تعلیم و تربیت ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں روز اول سے ہی دینی تعلیم و تربیت کو پہلی ترجیح دی۔ ایک طرف تو حکمت عملی کے تقاضے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے بلا اعلان و اشتہار دعوت کا طریقہ اختیار کیا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے آپ نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشادہ گھر میں تعلیم گاہ قائم کی ہوئی تھی، جہاں مسلمان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر جمع ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دار ارقم سے تعلیم حاصل کر لیتے انہیں معلم بنا کر مختلف گھروں میں چھوٹے چھوٹے گروپ کی صورت میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب حضرت نعیم بن عبداللہ، ان تینوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنایا تھا۔ وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ مسلمان جہاں اقلیت میں ہوتے ہیں، مادی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور مادی و عددی طور پر کہیں زیادہ طاقتور مذہبی اور تہذیبی گروہوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ان کی جان و مال سے زیادہ مذہبی اور تہذیبی تشخص کو شدید خطرات لاحق رہتے ہیں۔ کبھی بین مذاہب شادیوں کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، کبھی ارتداد کا فتنہ سر اٹھا سکتا ہے، کبھی شرک و الحاد پر مبنی افکار رواج پا سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ان کو دینی تعلیم و تربیت کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مکے سے صحابہ کا ایک گروہ ملک حبشہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکے میں مخالفت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی اور وہاں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا تھا۔ حبشہ جانے والے گروہ میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ سفر کی تیاری کے دوران عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کی بیوی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تھیں۔ اتنے میں عمر بن خطاب ادھر آ نکلے۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے میں پیش رہتے تھے۔ انہوں نے سفر کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، عبداللہ کی ماں، کیا کہیں کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تم لوگوں نے ہم پر بہت قہر ڈھا دیا اور بہت تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ کی قسم، اب ہم اللہ کی زمین میں کہیں نکل جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ رہے۔ لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے عمر کے چہرے پر ایسا تاثر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چلے گئے، صاف ظاہر تھا کہ ہمیں جاتا دیکھ کر ان کے دل کو رنج ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب عامر گھر واپس آئے تو میں نے کہا، عبداللہ کے ابا، کاش آپ دیکھتے کہ عمر ہمارے جانے سے کتنا اداس ہیں اور ان کا دل کیسا پگھل رہا ہے۔ عامر نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تمہیں عمر کے ہدایت پانے کی امید ہے؟ لیلہ نے کہا، ہاں، مجھے امید لگ رہی ہے۔ اس پر عامر نے کہا، اللہ کی قسم، اونٹ یا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر عمر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ ظلم و ستم حد سے بڑھا ہوا تھا اور اس کا ایک نمایاں چہرہ عمر بن خطاب تھے، ایک احساس حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو مایوسی سے دوچار تھا، دوسرا احساس ان کی بیوی حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جس میں امید شامل تھی۔ ان دونوں کے علاوہ ایک موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس میں اللہ کی نصرت و مدد پر پورا یقین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، یا اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے اور اسلام لانے کے بعد زندگی بھر دین کی قوت و شوکت کو بڑھانے کا کام کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہم طاقتور اور سرخ رو رہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا سفر شجرہائے امید کے سائے میں آگے بڑھتا ہے۔ جب ظلم و قہر کی تاریکیاں خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو بھی قوت و عظمت کے مقام پر پہنچنے کی امید
تازہ دم رہتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کی بھی قوی امید رہتی ہے کہ جو لوگ ابھی مخالفت میں پیش ہیں، جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، وہ بھی اسلام کے پیغام سے متاثر ہو کر اسلام کے داعی اور علم بردار بن جائیں گے۔ جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کی قوتیں اسلام کی نصرت کے لیے وقف ہو جائیں گی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق بن سکتے ہیں تو اسلام کا بڑے سے بڑا دشمن اسلام کا جانثار ساتھی بن سکتا ہے۔ جسے یقین نہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے پہلے والی زندگی کا مطالعہ کرے، پھر اسلام لانے کے بعد والی زندگی پڑھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مکے والوں کی حرکتوں سے تنگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابن دغنہ سے ہوئی۔ وہ مکے کے بااثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ کس ارادے سے نکلے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہاری قوم نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، اب میں کہیں دور جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ اس پر ابن دغنہ نے کہا، آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جائے گا اور نہ نکلنے دیا جائے گا۔ آپ تو مسکین کو خوشحال بناتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ واپس چلیے، میں آپ کو پناہ دوں گا۔ آپ آزادی سے اپنے رب کی عبادت کریں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ واپس لایا اور قریش کے سرداروں کے بیچ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پناہ میں رہیں گے، وہ اسی شہر میں رہیں گے، نہ انہیں نکالا جائے گا نہ انہیں نکلنے دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف بہت بڑی دفاعی قوت ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان اقلیت میں رہتے ہوئے مادی وسائل کے لحاظ سے بے حد کمزور ہوں تو بھی اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی بدولت انہیں سماج میں قابل قدر مقام ملتا ہے۔ جس دور میں مکہ شہر مسلمانوں کے لیے ظلم و ستم کی عامہ جگہ بنا ہوا تھا، اس وقت وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن انسانی بنیادوں پر ظلم کے مخالف اور مظلوموں کے ہمدرد تھے۔ اس لیے وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد اور تحفظ کے لیے آگے رہتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور مکے کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر جا کر لیٹ گئے اور انہیں بچا لیا، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں محصور ہو گئے تو اس بائیکاٹ کے خلاف تحریک چلانے والے لوگ مسلمان نہیں تھے مگر انسانی بنیادوں پر اس ظلم کے خلاف اٹھے تھے۔ قبیلہ بنو خزاع کے لوگ جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مخلصانہ تعلق رکھتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب عقبہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھپ کر ہجرت کے لیے تنہا مکے سے مدینے کے لیے نکلیں تو راستے میں اس قبیلے کا ایک آدمی ملا۔ اس نے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے راستہ معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو مدینہ پہنچا دوں گا۔ وہ ایک اونٹ لے کر آیا، مجھے بٹھایا اور مجھے مدینہ پہنچا آیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، وہ بہترین ساتھی تھا، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ غرض یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کہیں مسلمان اقلیت میں ہیں تو ضروری نہیں کہ وہاں کے رہنے والے غیر مسلم اکثریت پوری کی پوری اسلام مخالف ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے سبھی لوگ دشمنی کی حد تک پہنچے ہوئے ہوں۔ انسانی آبادی میں ہمیشہ انسانیت دوست انسانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ اگر کسی جگہ مسلمان اقلیت میں ہوں، کمزور ہوں اور ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہوں تو ان کے دفاع و تحفظ کے لیے ایسے انسانیت دوست لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ان کی بہت سی کوتاہیوں اور خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی کوششوں کا خواہ وہ کتنی ہی کم ہو اعتراف کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص انسانیت دوست ہونے کا دعویٰ کرے وہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑا نظر آئے۔ اگر وہ کبھی آپ کے خلاف اور کبھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو بھی اس کے کبھی کبھی ساتھ کھڑے ہونے کو قابل قدر سمجھنا چاہیے۔ مسلم امت اعلیٰ مقصد اور نصب العین کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت داعی گروہ کی ہے۔ اس کا مقام و مشن صرف مل جل کر رہنا نہیں ہے بلکہ وہ ساتھ ہی اپنے دین کی طرف دعوت دینے والی بھی ہوتی ہے۔ وہ امن پسند ہوتے ہوئے بھی باطل سے برسر پیکار رہتی ہے۔ ظلم، بے حیائی، کرپشن، فسق و فجور اور کفر و شرک کے خلاف اس کی جد و جہد جاری رہتی ہے۔ مسلم امت کے لیے کسی گھیٹوں میں سمٹ جانا جائز نہیں ہے اور نہ اسے زیب دیتا ہے۔ اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے نئے نئے راستے اور میدان تلاش کرنا اس کے مشن کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے اپنی دعوت کو صرف مکے والوں تک محدود نہیں رکھا۔ آپ کی ہدایت پر کچھ لوگ حبشہ پہنچے تو انہوں نے وہاں دین کی دعوت کا کام کیا۔ اللہ کے رسول طائف گئے اور وہاں کے قبائل کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینوں میں عرب کے مختلف بڑے قبائل کے سرداروں سے ملاقات کرتے، اسی طرح آپ مکے سے گزرنے والے قافلوں سے ملاقات کرتے۔ کسی قبیلے کا کوئی فرد ایمان لاتا تو اسے اسلام کا داعی بنا کر اس کے قبیلے بھیجا جاتا۔ نئے نئے میدانوں کی مسلسل اور کئی برسوں کی تلاش کے نتیجے میں مدینے کا نیا میدان حاصل ہوا، جو پوری دنیا میں اسلام کے فروغ کے لیے مرکزی پلیٹ فارم بنا۔ سیرت کے اس پہلو میں دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے کمزور مسلمانوں کے لیے کوشش و محنت کا بڑا سبق ہے۔ جب کوئی گروہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہے تو اس میں سے کمزور افراد اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ بااثر اور طاقتور افراد کسی حد تک اپنا تحفظ کر لیتے ہیں۔ مکے میں سب سے کمزور اور لاچار طبقہ غلاموں اور لونڈیوں کا تھا۔ جب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اس کا سب سے زیادہ نشانہ وہ غلام اور لونڈیاں تھیں جن کے مالک اسلام دشمنی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے، لیکن وہ تمام خطروں سے بے پرواہ ہو کر بڑی ہمت و عزیمت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان پر ہونے والے ظلم کی داستانیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر ہونے والے مظالم کی داستانیں ہم سب کے علم میں ہیں۔ یہ ظلم چند افراد تک محدود نہیں تھا بلکہ متعدد لوگ ظلم کی چکی میں پسے جا رہے تھے۔ ایسے حالات میں صاحب حیثیت اور بااثر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر انہیں ظلم کی چکی سے باہر نکالنے اور تحفظ دینے کا انتظام کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بہت سے ستم رسیدہ غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا اور اپنی حفاظت میں لیا۔ ظلم سے بچانے اور تحفظ دینے کے معروف طریقے ہر زمانے میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں قبیلوں سے وابستہ افراد اپنے قبیلوں کی پشت پناہی سے محفوظ رہتے تھے۔ غلام کو خریدنے اور آزاد کرنے والا ایک طرح سے اس کا محافظ مانا جاتا تھا۔ دور حاضر میں وہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے جسے قانونی اور سیاسی حمایت حاصل ہو۔ غریبوں اور کمزوروں کو یہ حمایت عام طور سے حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسے میں ان لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جو ظلم کا نشانہ بننے والے غریبوں کے لیے سیاسی اور قانونی حمایت کا انتظام کر سکیں۔ اگر کوئی اقلیت مجموعی طور پر سیاسی شعور اور پختگی رکھتی ہے، اسے اپنے قانونی حقوق کا شعور ہے، وہ اپنے تحفظ کے جدید ترین آئینی طریقوں سے واقف ہے، تو اسے نقصان پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیرت کا مکی دور کتنا زبردست تھا کہ مسلمان خود ظلم کا شکار تھے، اس کے باوجود عام مظلوموں کی مدد کے لیے پیش رہتے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قبیلہ اراش کے ایک آدمی کی رقم ابو جہل نے دبا لی۔ وہ مکے کے بااثر لوگوں سے ملا مگر کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ وہ حرم میں موجود قریش کے کچھ سرداروں کے پاس گیا تو انہوں نے ازراہ مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ اس نے آپ کے سامنے پورا معاملہ رکھا اور مدد کی درخواست کی۔ آپ اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اندر سے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں محمد ہوں، باہر نکلو۔ وہ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس آدمی کا حق اسے ادا کرو۔ اس نے کہا، بس ابھی ادا کرتا ہوں۔ فوراً گھر کے اندر گیا اور اس کی رقم لا کر دے دی۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں جن میں ایسا کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی تھی۔ غرض ظلم کے واقعات ہوں یا ظالمانہ رسوم و روایات ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف آواز اٹھائی اور عملی اقدامات بھی کیے۔ مخالفت اور دشمنی کے ماحول میں اگر کمزور گروہ شہزور گروہوں کے سامنے اپنی کوششوں اور ان کے نتائج کا اعلان و اشتہار کرنے لگے تو یہ کام جرأت و بہادری نہیں بلکہ سوجھ بوجھ کی کمی قرار پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دین کی دعوت کا آغاز کیا تو اس بات کا سختی سے لحاظ کیا کہ کام تو زیادہ سے زیادہ ہو لیکن اس کا اعلان و اشتہار بالکل نہ ہو۔ اسلام کے بالکل آغاز میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا۔ اگلے دن تک انہیں اطمینان حاصل ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ آپ نے انہیں اپنا ایمان مخفی رکھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح بہت سے لوگ اسلام لاتے رہے اور اپنے قریبی لوگوں میں اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے مگر کوشش یہی رہی کہ اسلام لانے کا چرچا نہیں ہو۔ ابتدا میں تو خاموشی کا اتنا خیال کیا گیا کہ نئے اسلام لانے والوں کو بھی ایک دوسرے کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا، چنانچہ مختلف لوگ یہ سمجھتے رہے کہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر انہیں اسلام کی دولت حاصل ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، مکے میں کسی کو اپنے اسلام کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ جب مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تب بھی مکے اور دوسرے تمام قبائل میں ایمان لانے والے مسلمانوں کی حکمت عملی یہی تھی کہ وہ اپنے ایمان کا چرچا نہیں کریں بلکہ خاموشی کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ شرک میں مبتلا لوگوں اور ان کے معبودوں کو گالی نہ دی جائے۔
اس بات کی بھی سختی سے ہدایت کی تھی کہ دین کی دعوت تو دیں لیکن بحث و مناظرے میں داخل نہ ہوں۔ عرصہ دراز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام کیا تھا کہ باجماعت نمازیں خانہ کعبہ کے پاس جا کر ادا کرنے کے بجائے پوشیدہ مقامات پر ادا کریں۔ ان تمام احتیاطوں کی وجہ بزدلی نہیں تھی بلکہ اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ٹکراؤ کی نوبت نہ آنے پائے۔ ٹکراؤ کی حالت دعوت کے لیے ماحول کو سازگار نہیں رہنے دیتی۔ اسلامی دعوت کی خصوصیت یہ ہے کہ مدعو قوم کے ساتھ داعی کا یہ رویہ صبر و برداشت اور حلم و بردباری کا ہوتا ہے۔ وہ دعوت کے معاملے میں نہایت سنجیدہ رہتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ان تک اپنی دعوت پہنچانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ البتہ جہاں زیادتی بہت بڑھ جائے اور بچنے کا کوئی چارہ نہ رہے تو کبھی سخت جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مکے میں پیش آنے والے ایک واقعے سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اولین سیرت نگار ابن اسحاق لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب نماز ادا کرنی ہوتی تو گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے اور لوگوں سے چھپ کر وہاں نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک ٹولی ادھر نکل آئی۔ وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر برا بھلا کہنے اور گالم گلوچ کرنے لگے۔ پھر ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ جب ان کی بدتمیزی حد سے بڑھ گئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی اور ان میں سے ایک کے سر پر دے ماری۔ اس کا حشر دیکھ کر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب مکے میں اسلام دشمنوں کی شرارتیں اور زیادتیاں بڑھ گئیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، جب ہم مشرک تھے تو زبردست اور شہزور تھے، لیکن جب ہم ایمان لے آئے تو دبائے جا رہے اور رسوا کیے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نظر انداز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے جنگ نہ کرو۔ مکے کے لوگوں کا ظلم مسلمانوں پر حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ مسلمانوں میں بعض لوگ بہت طاقتور تھے لیکن پھر بھی انہیں ہتھیار اٹھانے سے منع کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مکے میں جنگ سے روکنے کی حکمت کیا تھی؟ اس ممانعت کی بہت سی حکمتیں بتائی گئی ہیں اور وہ سب مناسب اور مفید ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ وہ شہر جسے دعوت کا میدان بننا چاہیے اسے خانہ جنگی کا میدان نہیں بننا چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خانہ جنگی کے نتائج نہایت برے ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان تمام شہریوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جب کوئی بستی خانہ جنگی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے تو سال ہا سال اس سے باہر نہیں نکل پاتی۔ خانہ جنگی کے حالات میں تمام تعمیری کام رک جاتے ہیں اور دعوتی مشن ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ غیر اسلامی سماج عام طور سے سماجی ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی سماج سماجی ظلم سے پاک ہوتا ہے۔ اس بنا پر کمزوروں اور مظلوموں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مسلم سماج کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، ان کا پرتپاک استقبال ہونا چاہیے اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ رہنے کا موقع دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت کا آغاز کیا تو وہاں کے ستم رسیدہ غلاموں اور لونڈیوں نے آگے بڑھ کر اس دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور انہیں سماج میں اونچا مقام دیا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خاص فوکس قریش اور عرب قبائل کے سرداروں کی طرف تھا۔ آپ قریش کے سرداروں سے ملتے اور راستہ روک روک کر انہیں دعوت دیتے۔ حج کے مہینوں میں آپ مختلف قبائل کے سرداروں سے ملتے اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرتے۔ سماج میں موجودہ طاقتور اور بااثر عناصر تک پہنچنا اور ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا سیرت کا اہم سبق ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا راستہ ان کے سامنے روشن ہو جاتا ہے، اسلام کا صحیح تعارف ان تک پہنچتا ہے، مخالف پروپیگنڈے کا زور ٹوٹتا ہے، نفرت کم ہوتی ہے اور دل نرم ہوتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے مسلمانوں نے اسلام کا بہترین تعارف رکھا۔ نجاشی اس وقت مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کے دل میں اسلام کی قدر اور مسلمانوں سے ہمدردی فوراً پیدا ہو گئی۔ قریش کی وفد نے نجاشی کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی جو غلط تصویر پیش کی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر نے اس کے برے اثرات کو دور کر دیا اور پورے دربار کے سامنے اسلام کی صحیح اور خوبصورت تصویر پیش کر دی۔ مکے کے پرآشوب حالات میں جبکہ اسلام کے دشمنوں کی دشمنی حد سے بڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کسی کا دشمن قرار نہیں دیا۔ آپ نے کسی سے قطع تعلق کا اعلان نہیں کیا اور کسی لیے گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا۔ سخت سخت دشمنوں سے آپ ملتے، ان کے سامنے اپنا پیغام رکھتے اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے۔ عمیر بن وہب اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رہے وہ آپ کو ستانے میں پیش رہا۔ جب آپ مدینہ آئے تب بھی وہ دشمنی کی آگ میں جلتا رہا۔ جنگ بدر میں بیٹے کے ساتھ شریک ہوا۔ بیٹا قید ہو گیا تو اسے چھڑانے کے لیے فدیے کی رقم لے کر مدینہ پہنچا۔
ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار بھی ساتھ لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خندِ پیشانی سے استقبال کیا، اسے پاس بٹھایا اور اسے بتایا کہ اللہ نے اس کے ارادے کی خبر پہلے ہی دے دی ہے۔ سازش کا علم ہو جانے کے باوجود آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آخرکار عمیر بن وہب کے دل کی کایا پلٹ گئی اور وہ سچے دل سے اسلام لے آئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اب تک اللہ کا نور بجھانے کے در پہ تھا، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو سخت تکلیف دیتا تھا۔ اب میری خواہش ہے کہ آپ مجھے مکہ لوٹنے کی اجازت دیں، میں انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، انہیں قرآن کی تعلیم دو اور ان کے قیدی کو آزاد کر دو۔ وہ مکہ لوٹے اور وہاں رہ کر اسلام کی دعوت دینے لگے، ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ وہ کتنے بڑے دشمن اسلام تھے اور پھر اسلام میں انہیں کیا مقام حاصل ہوا، اس کا اندازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے کریں، اللہ کی قسم جب عمیر ہمارے یہاں نمودار ہوا تھا تو سور اس سے زیادہ محبوب تھا، لیکن آج وہی عمیر مجھے اپنے کچھ بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسلام کسی انسان کو ابدی دشمن قرار نہیں دیتا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم سبق یہ ہے کہ مسلمان کسی کو ابدی دشمن نہ سمجھیں۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ سخت سے سخت دشمن کے اندر دوست بننے کا کچھ نہ کچھ امکان بہرحال رہتا ہے۔ اس امکان کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ اس امکان کو حقیقت کا روپ عطا کرنے میں سب سے اہم رول مسلمانوں کے اپنے رویے کا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اسی ایجابی رویے کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کی رفتار کو بہت تیز رکھا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس راہ میں لگا دیا۔ شدید بخار کی حالت میں بھی کار دعوت کو چھوڑ کر آرام کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ کے صحابہ نے بھی دعوت کے کام کو تیز رفتاری کے ساتھ انجام دیا، یہاں تک کہ جو خواتین ہدایت پا لیتیں وہ بھی خاموشی کے ساتھ اس دین کو دوسری عورتوں تک پہنچانے میں سرگرم ہو جاتی۔ 10 سال کے خلیل عرصے میں مکے کے ہر گھر میں اور عرب کے ہر بڑے قبیلے میں یہ دعوت پہنچ چکی تھی۔ اگر مسلمان کہیں کمزور ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کی تیز رفتار کوشش کریں۔ اپنی کمزور حالت پر مطمئن رہنا کسی اور گروہ کے لیے نقصان دہ ہو یا نہ ہو مگر مسلمانوں کے لیے شدید نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے کمزوری کی حالت میں رہنا ان کے مذہبی اور تہذیب تشخص کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ مکے کی 13 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلم گروہ کمزوری کی حالت میں مطمئن نہیں رہتا، وہ مسلسل آگے بڑھنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ مخالف قوتوں کے بچھائے ہوئے کانٹے اس کے قدموں کو لہو لہان کر دیتے ہیں لیکن اس کی رفتار کو سست نہیں ہونے دیتے۔ مکے کی 13 سالہ تاریخ میں ہمیں کہیں پسپائی نظر نہیں آتی، کہیں سستی دکھائی نہیں دیتی، کہیں بزدلی یا مایوسی کا نام و نشان نہیں ملتا۔ مکے کی 13 سالہ تاریخ دلوں کو حوصلہ دینے اور راہوں کو روشن کرنے والی تاریخ ہے۔ مکی دور اپنے موقع پر مضبوطی سے جمے رہنے اور اپنے فریضے کو اخلاص اور تندہی سے ادا کرنے کا امتحان تھا۔ جو لوگ مکے کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں وہی مدینے کے اہل قرار پاتے ہیں، اور جو مدینے کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں مکے کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ عزیز راہ حق کے ساتھیوں، مکے کا جو دور تھا اور وہاں کے جو حالات تھے وہی حالات آج ہمارے ہیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے ان میں جو انداز اور جو پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے انہی کو اختیار کر کے ہم بھی سرخر و کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اور انہی چیزوں پر اپنی نگاہ کو مرکوز رکھتے ہوئے انہی پوائنٹس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم جو ہے ہماری دعوت کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کر رہیں گے اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، نصب العین پر نگاہ مرکوز رکھیں۔ نمبر 2، نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں۔ نمبر 3، مسلمانوں کی دینی تربیت کا انتظام کریں۔ نمبر 4، مایوسی سے دور رہیں۔ نمبر 5، اخلاقی طاقت اہم دفاعی قوت ہے، اسے بڑھاتے رہیں۔ نمبر 6، ہمدردوں کی قدر کریں، ان کی تعداد بڑھاتے رہیں۔ نمبر 7، نئے مواقع تلاش کرتے رہیں۔ نمبر 8، کمزوروں کی طاقت بنیں۔ نمبر 9، مظلومین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ نمبر 10، خاموشی کو اپنائیں، اشتہار بازی سے بچیں۔ نمبر 11، ٹکراو سے بچیں۔ نمبر 12، ماحول کو پرامن بنائے رکھیں۔ نمبر 13، کمزوروں کا استقبال کریں، اثر و رسوخ والوں کو تلاش کریں۔ نمبر 14، کسی کو ابدی دشمن نہ سمجھیں۔ نمبر 15، حالات بدلنے کی کوشش تیز کریں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ جو 15 پوائنٹس ہیں
ان پر ہم عمل کریں گے اور انشاءاللہ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جان، اپنا مال سب کچھ اس راہ میں لگائیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہوگا کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قوت دے، ہمت دے، حوصلہ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔